اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ توفیق پروردگار سے سورہ قصص کی تفسیر اور ترجمہ جاری تھا۔ آیت نمبر 4 اور 5 ہے۔ مکے میں کفار اور مشرکین زمین میں سرکشی کرنے والے تھے، زمین میں سرکشی کرنے والے تھے۔ اس وجہ سے قرآن کریم فرعون کی مثال دے رہا ہے کہ فرعون مصر میں ایسا ہی سرکش تھا، جس طرح مکے میں کفار اور مشرکین زمین میں سرکشی کرنے والے ہیں، اسی طرح مصر میں فرعون تھا سرکشی کرنے والا۔ جس طرح فرعون ایک سرکش حکمران اور مفسد فی الارض تھا۔ ان فرعون علا فی الارض، مصر کی ارض سے مراد مصر کی سرزمین ہے۔ مصر کی سرزمین میں فرعون ایک سرکش انسان تھا، ایک مفسد انسان تھا۔ وجعل اہلہا شیعا، دیکھیں جی کیا کیا فرعون نے؟ اہل مصر کو گروہ گروہ کر دیا، اہل مصر کے درمیان اتحاد کو ختم کیا، وحدت کو ختم کیا۔ بس اہل مصر فرقے فرقے تھے۔ اول خود جو مصر میں رہنے والے مصری تھے، دوسرے مہاجر قوم تھی جو ہجرت کر کے آئی تھی، جو بنی اسرائیل تھے، انہیں مہاجر کہا گیا۔ تیسرا قبطی قوم کہ یہ اپنے آباء و اجداد کی غلط رسومات کے پیروکار تھے۔ چوتھی ہے نبطی قوم، نون سے نبطی قوم۔ ان کو گروہ گروہ کر کے رکھا تھا، ان کے درمیان وحدت نہیں تھی، اتحاد نہیں تھا، اپنا پیروکار فرعون نے ان کو اپنا پیروکار تو بنایا تھا، لیکن ان کے درمیان اتحاد کو بھی ختم کر دیا تھا، وحدت ان میں نہیں تھی، یعنی آپس میں تفرقہ بازی تھی، لڑائیاں تھی، جنگیں تھی۔ بس مرکزی حکومت، فرعونی حکومت کے خلاف یہ لوگ قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ فرعون نے ان کو گروہ گروہ وجعل اہلہا، اہل مصر کتنے گروہوں میں تھے؟ 4 گروہوں میں۔ اہل مصر یعنی مصری، اہل مصری، مہاجر قوم، قبطی قوم اور نبطی قوم، نون با طا یا۔ مہاجرین کا گروہ کہ قرآن کا یستضعف طائفۃ منہم، ان 4 گروہوں میں سے ایک گروہ کو انہوں نے ضعیف کر دیا تھا، وہ بنی اسرائیل کا مہاجر گروہ تھا۔ یہ گروہ جناب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کنعان اور فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں آیا اور آہستہ آہستہ یہ جناب یوسف کی وجہ سے آئے تھے کہ جناب یوسف کی حکومت کو پھر ان کی جو ہے یہ مہاجر کہلاتے تھے، مصر میں مہاجر کہلاتے تھے، یہ مظالم کا شکار ہوئے فرعون کے جناب یوسف کے بعد۔ ان کی نسل بڑھی اور یہ بنی اسرائیل تھے۔ فرعون نے ان پر ظلم و ستم جاری رکھا، ان کو ضعیف کیا۔ کیسے ضعیف کیا؟ قرآن یہ آیت تفصیل بتا رہی ہے۔ یذبح ابناءہم، فرعون ان کی نسل کشی کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو مارتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ ویستحیی نساء، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا کہ تاکہ ان کو خادمہ بنایا جائے، ان سے کام لیا جائے، خادمہ بنا کر رکھیں۔ ٹھیک، بس ان کے بیٹوں کو قتل کیا۔ یہ فرعون مفسد فی الارض تھا، اور ان کی بیٹوں کو قتل کر دینا، ذبح کر دینا، اور بیٹیوں کو خادمہ بنا دینا ان سے۔ ٹھیک، بس یہ حالات تھے مصر کے۔ اے مکے والو، ایک کم گروہ مومنین جو پہلے ذکر ہوا، لقوم یؤمنون، رسول تم ان کو قصہ سناؤ، موسیٰ اور فرعون کا قصہ سناؤ اس قوم کو جو کم گروہ ہے، ایمان لے آئے ہیں، جو قریش کے سرداروں کے مظالم کے شکار ہیں۔ بس یہ فرعون کی سرکشی کا ان کو قصہ سنایا جا رہا ہے، اور بنی اسرائیل کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ مستضعف تھے، ان کو خدا نے طاقت دی، ان کو خدا نے، اب دیکھیں آیت نمبر 5، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑا احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ضعیف کیے گئے ہیں، موحدین ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل ضعیف تھے، جناب موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام آئے اور ان ضعیف گروہ کو ہم نے طاقت دی، حکومت دی۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ جو مکے میں کم گروہ مظالم کا شکار ہے، ضعیف کیے گئے موحدین گروہ، ان کو ہم طاقت دیں، مدنی حکومت دیں، مدنی حکومت کے بعد مکی حکومت دیں۔ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں پیشوا قرار دیں۔ بس اس آیت کے کامل ترین مصداق پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرے امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ یہ امام زمانہ کے لیے بھی آئی ہے کہ نرید
بس ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جس طرح ہم نے حکومت دی، طاقت دی، غلبہ دیا، اور جو طاقتور گروہ تھا وسائل کے افرادی اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، ان کو ہم نے تباہ کر دیا، اسی طرح ہم ضعیف گروہ کو، جو مکے میں ضعیف گروہ ہے، انہیں سربلند کریں، اور جو قوی گروہ ہے وسائل کے اعتبار سے، افرادی اعتبار سے، ان کو ذلیل کریں۔ بس ایک کو عزت دیں، ایک کو ذلیل کریں۔ بس نمن، ہم بڑا احسان کریں، عزت دے کر، احسان کریں، الذین نس، غلبہ دے کر، کامیابی دے کر ان کو، جو ان کو زمین میں یعنی مکے میں ضعیف کیا گیا ہے، یا آخری زمانے میں، آخری زمانے کے مومنین جو موحدین ہیں ان کو ضعیف کیا گیا ہے امام زمانہ کا۔ بس کامل ترین مصداق الذین استضعفوا، رسول خدا اور مومنین ہیں، اور امام زمانہ اور منتظرین ہیں، امام زمانہ علیہ السلام اور منتظر۔ نجعلہم ائمۃ، ہم انہیں ائمہ قرار دیں، حکومت دیں انہیں، نجعلہم الوارثین، اور زمین کا وارث بنائیں حکومت دے کر۔ بس اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیوں ہم سورہ قصص میں، اے مومنینو، اے مومنین کے گروہ، اے منتظرین، کیوں ہم سورہ قصص میں یہ قصہ تمہارے لیے جناب موسیٰ کا اور بنی اسرائیل کا نقل کر رہے ہیں کہ جناب موسیٰ ضعیف گروہ تھا، موحدین تھے، اور جو ہے ظاہری اعتبار سے طاقتور گروہ تھا فرعون اور اس کا لشکر، تاکہ بیان کر کے ہم بیان کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تاکہ ہم بیان کریں کہ ہم نے ضعیف گروہ کو نجات دی، آئندہ بھی ہماری یہی سنت ہے، چاہے رسول تیرے زمانے میں ہو، چاہے تیرے آخری جانشین کے زمانے میں ہو، ہم یہی کریں گے، یہی سنت جاری ہے، یہی ہمارا ارادہ ہے، یہی سنت حق ہے، یہی سنت حق ہے۔ بس مستضعفین پہ احسان کرنا اللہ کی سنت ہے، موحدین پر، اور مستکبرین کو ذلیل کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، مستضعفین کو غالب کرنا اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نصرت، اللہ تعالیٰ ناصر بنتا ہے مستضعفین کا، موحدین کا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ بس ہم پورا جہاں قدرت خدا کے تحت ہے، قدرت خدا سے خارج نہیں ہے، بس پہلے انسان خیال کرتا ہے کہ اس نے کامیابی حاصل کی، یہ کم ایمان والا انسان ہے، اس نے کامیابی، اللہ اس کا ناصر تھا۔ لیکن جب انسان قرآنی زندگی گزارتا ہے، معنوی ترقی کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہر نعمت تو اللہ کی طرف سے، ہر نعمت تو میرا تو کوئی کردار نہیں ہے، سارا کا سارا، ساری کی ساری کامیابی، ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری طاقت اللہ کی طرف سے، میرا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے، بس پوری زندگی میں پورا میرا کوئی کردار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کردار ہے، اللہ تعالیٰ کا کردار ہے۔ بس انسان یہ بنتا ہے موحد، یہ بنتا ہے موحد، یہ بنتا ہے طاقتور بنتا ہے۔ بس پہلے انسان یہ خیال کرتا ہے کہ جو اس نے کامیابی حاصل کی ہے اس میں اس کا بھی حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ناصر ہے۔ آہستہ آہستہ معنوی ترقی کرتا ہے، توحید میں اس کی توحید جب مضبوط ہوتی ہے تو سمجھتا جاتا ہے کہ میرا کوئی کردار نہیں ہے، سارے کا سارا کردار اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ نصرت صرف تھوڑی نہیں اللہ کی، پوری نصرت اللہ کی، میرا تو کوئی کردار نہیں ہے، میں نے تو کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ بس توحید بھی یہ آیات مضبوط کرتی ہیں، امامت کو بھی مضبوط کرتی ہیں، ولایت کو بھی مضبوط کرتی ہیں، رسالت کو بھی مضبوط کرتی ہیں۔ یہ آیات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ سورہ قصص اس وقت نازل ہوئی جب کم گروہ مومنین کا تھا اور ان پہ زیادہ ظلم ہو رہا تھا، مظالم کا شکار تھے مکے میں۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔